13 तक हम वहां से लेकर तकरीबन आयत नंबर 45 तक तिलावत की है इसमें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء उसको होगा ربكما कि जी औरतें تكذبان؟ मर्दों के साथ कोई ना हो। يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. أي ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد،
سورۃ الرحمن کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ہم نے پہلی 13 آیات کی تفسیر مکمل کر لی ہے باذن اللہ تعالی۔ آج بھی مزید آیات کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو 13ویں آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں کو گنوایا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ہے، رحمت کے جو ثمرات ہیں ان میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جو خطاب ہے یہ جن اور انس کو ہے، جنات کو اور انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کس کس نعمت کو۔ آلاء یہ اہل علم کہتے ہیں کہ الن، الن، اور اسی طریقے سے الون یا الون اس کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال اہل لغت کے۔ بہرحال اس کا اطلاق دو باتوں پر ہوتا ہے، دو چیزوں پر ہوتا ہے، دو طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اس کا معنی نعمت کیا جا سکتا ہے، یا اس کا معنی قدرت کیا جا سکتا ہے، اور دونوں تفاسیری سلف سے، صحابہ سے مروی ہیں۔ نعمت کے معنی بھی اس کے مروی ہیں اور قدرت کے معنی بھی اس کے مروی ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فَبِأَيِّ نِعَمِ اللَّهِ، فَبِأَيِّ نِعَمِ اللَّهِ تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَبِأَيِّ قُدْرَةِ اللَّهِ تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس میں لازم و ملزوم والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سورت میں 31 مرتبہ، 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے اور پھر یہ اس آیت کا تذکرہ آتا ہے، یہ آیت دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ جو تعداد النعم ہے، نعمتوں کو گنوانا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو منکر ہے وہ ان نعمتوں کا اقرار کر لے۔ دوسری بات یہ ہے اس آیت کے متعلق یہ بات جانے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں جو شروع میں فا ہے یہ فا التفریع ہے، فا تفریعیہ اسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، اس بات پر یہ مرتب ہوتا ہے، ان نعمتوں کے گنوانے پر یہ چیز مرتب ہوتی کہ انسان انہیں تسلیم کرے، ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے، ان کا شکر ادا کرے، یہ اس بات پر مرتب ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کا سپیکر آن ہے، مائک آن ہے، اپنے مائکس بند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ میری متعدد نعمتیں ہیں اے جن و انس تم پر، ان میں سے کون سی نعمت ایسی ہے جس کی تم تکذیب کر سکتے ہو؟ کسی بھی نعمت کی تم تکذیب نہیں کرتے۔ اور جو مشرکین تھے وہ بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ البتہ اہل علم نے کہا، جیسے کہ بعض اہل علم نے، میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو تکذیب کا لفظ ہے یہ کنایا ہے اس شرک پر رد کرنے کے لیے، ہاں، جو تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کرتے ہو۔ یعنی جب تم مانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور ہر کوئی اس کا اقرار کرے گا، ہر کوئی یہ مانے گا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو زمین کو بچھانا ہے، آسمان کو بلند کرنا ہے، اور پھل اور غلہ اور میوہ جات عطا کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیے، اس کا تم اقرار کرتے ہو، ان نعمتوں کے معترف ہو کہ یہ اللہ دینے والا ہے، تو پھر اس کے ساتھ الوہیت میں شرک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کے ساتھ الوہیت میں شرک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق اس نے یعنی رحمان نے پیدا کیا الانسان انسان کو من صلصال، صلصال کا معنی بجنے والی مٹی، وہ مٹی کہ جس سے آواز آتی ہے، کالفخار جو ٹھیکری کی طرح تھی، کالفخار جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے رحمان نے پیدا کیا انسان کو۔ یہاں پر انسان سے مراد ہے آدم علیہ السلام، الانسان سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ بقیہ انسانوں کی تو تخلیق من ماء یمنا ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام جو کہ اصل الانسان ہے، انسان کی اصل ہے، ان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے کی؟ مٹی سے ان کو تخلیق فرمایا جو بجنے والی مٹی تھی، صلصال۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں خلق الانسان باتفاق، خلق الانسان باتفاق من اہل التأویل یعنی آدم، تفسیر قرطبی میں ہے کہ انسان کی تخلیق سے مراد علماء کے اتفاق سے، مفسرین کے اتفاق اور اجماع سے یہاں پر مراد ہے انسان سے آدم۔ اب آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ صلصال سے۔ صلصال کسے کہا جاتا ہے؟ ای طین یابس، خشک مٹی، لہو صوت و سلسلۃ، اس کے اندر آواز ہے، گنگناہٹ ہے، وَأَصْلُ الصِّلْصَالِ تَرَدُّدُ الصَّوْتِ مِنَ الشَّيْءِ الْيَابِسِ، خشک چیز سے آواز کا آنا۔ دیکھیں خشک چیز سے آواز کے آنے کو کہتے ہیں صلصال، صلصال۔ تو مٹی جو کہ خشک ہو کے جم گئی ہو، اس کو آپ اس پر ہاتھ ماریں گے تو اس سے آواز آئے گی، یہ ہے صلصال۔ تو ایسی مٹی سے جس سے آواز آتی تھی، وہ مٹی جو آواز دیتی تھی، جو بجتی تھی، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مختلف مراحل ہیں، مختلف مراحل میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس کی تفصیل قرآن کریم میں مختلف آیات میں ہے۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ مٹی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ خشک ہو گئی، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بن گیا، وہ مٹی خشک ہو گئی، تو اس کو اگر ہاتھ مارا جائے تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو یہ اس مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ کل فخار، اب یہ جو مٹی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس سے آواز آتی تھی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل فخار، ای فخار کسے کہتے ہیں؟ الطین المطبوخ بالنار، یہ مٹی ایسی مٹی کی مانند تھی کہ جس کو آگ پر پکایا گیا ہو۔ مٹی کو آگ پر پکایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے۔ اذا مسه الماء فخر اي ربا وعظم وهو الخزف واصل فخار يدل على عظم۔ بہرحال فخار ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جس کو آگ پر پکایا ہو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھیکری، ٹھیکری۔ تو وہ جو مٹی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جو آواز دیتی تھی، وہ ٹھیکری کی طرح کی تھی، وہ ایسی مٹی کی طرح تھی جس کو آگ پر پکایا گیا تھا۔ اگرچہ اس مٹی کو آگ پر نہیں پکایا گیا تھا، لیکن وہ مٹی خشک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے کہ ٹھیکری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تخلیق آدم کا تذکرہ کرنے کے بعد وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے یعنی رحمان نے جنات کو پیدا کیا۔ الجان سے مراد جنات ہے، کس سے؟ من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، آگ کے شعلے سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں قال الحسن، حسن فرماتے ہیں، مراد حسن بصری ہے کہ الجان ابلیس، الجان سے مراد ہے ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ وَهُوَ أَبُو الْجِنِّ، اور ابلیس یہ جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کا باپ وہ آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جنات کا باپ وہ ابلیس ہے۔ وقیلا، اور الجان کے بارے میں دوسرا، یہ تو ایک قول ہے،
پہلا قول یہ ہے الجان کے بارے میں کہ الجان سے مراد ہے ابلیس، وہ ابو الجن، اور وہ جنات کا باپ ہے. یعنی آبائے انسان کا یعنی انسان کا جو اب ہے، جد امجد ہے آدم علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جنات کا جو باپ ہے اس کا تذکرہ کیا، الجان. اور دوسرا قول یہ ہے الجان واحد الجن، اور الجان یہ جن کا واحد ہے. یعنی پھر الجان کو ہم ایک جنسی معنی میں لیں گے، مراد ہے کہ جنات کو، وخلق الجن یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، من مارج من نار آگ کے شعلے سے. من مارج من نار سے کیا مراد ہے؟ من مارج من نار سے مراد یہ ہے کہ ای الصافی من لہب النار الذی لا دخان فی. پہلا قول اس میں یہ ہے کہ الصافی من لہب النار الذی لا دخان فی، وہ آگ جو کس سے پاک ہے، ہاں، یعنی کہ اس کے اندر دھواں نہیں ہے، وہ آگ جو دھوئیں سے پاک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آگ کا شعلہ. آگ کا شعلہ جس میں آگ کا دھواں نہیں ہے، جو اوپر ہوتی ہے، وہ مراد ہے الصافی من لہب النار الذی لا دخان فی. اور دوسرا معنی مارج کا ہے، ہاں، وقیل هو مختلط بعضه ببعض من اللہب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يعلو النار اذا اوقدت. یہ دوسرا معنی ہے. یعنی ایک مارج کا معنی ہو جائے گا صافی، خالص آگ، جس کو آگ کا شعلہ کہتے ہیں، یہ پہلا معنی. دوسرا معنی وہ یہ ہے مارج بمعنی مختلط، مخلوط آگ سے پیدا کیا ہے. اب وہ مخلوط آگ کون سی ہے؟ یعنی ہوا مختلط بعض ببعض، آگ کی متعدد صورتیں ہیں. کبھی آگ جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے، کبھی آگ زرد ہوتی ہے، اور کبھی آگ کے اندر جو ہے وہ سبز رنگ کی بھی آگ ہوتی ہے. بہت جلے تو آگ کے اندر سبز رنگ بھی پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی آگ جو مختلط ہے، اس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے اور ابو الجن کو پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو مارج کے دو معنی ہو سکتے ہیں. مارج کا معنی یا تو صافی، اس سے پھر مراد ہوگا آگ کے شعلے سے پیدا، اور اگر مارج کا معنی ہو مختلط تو مخلوط آگ سے پیدا کیا. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور ابلیس کو، الجان سے مراد یا تو ابلیس ہے یا پھر جنات ہے. تو جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا یا مختلف آگ سے پیدا کیا گیا، یا اس کا معنی ہوگا کہ وخلق الجان من مارج من نار کا معنی کیا ہوگا کہ ابلیس کو پیدا کیا گیا آگ کے شعلے سے یا مختلف آگ سے. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو پیدا کیا گیا اس سے جس کی جو وصف ہے وہ تمہیں بیان کر دیا گیا. رواہ مسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کی تکذیب کرو گے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو اگر آپ بطور مثال سمجھنا چاہیں اس آیت کے تکرار کو بار بار، تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. غالباً امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے، ابن جزئی الکلبی نے بھی لکھا ہے، اور بھی متعدد اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے. میں نے کافی تفسیر کی کتابوں میں اس کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے مثلا یعنی سمجھانے کے لیے، جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص ہے، اس پر آپ نے بڑے احسانات کیے، وہ یتیم تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، اور آپ نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کو لباس دیا پہننے کو ہمیشہ، اس کے معاملات کی دیکھ بھال کی، اس کو اچھی تعلیم دلوائی، وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ آپ نے بہت زیادہ احسانات کیے، لیکن وہ آپ کے احسانات کا منکر ہو جاتا ہے یا آپ کا ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو آپ اس کو اپنے احسانات گنواتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں پالا نہیں؟ کیا تم یتیم تھے؟ میں نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں اچھا لباس نہیں پہنایا؟ وہ کہے گا. اور ہر بار آپ کہتے ہیں تو کس بات کو تم جھٹلاؤ گے؟
پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، کس بات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تم پر کیا کیا نعمتیں نہیں کی، کیا کیا نعمتیں نہیں کی، لیکن کیا پھر بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کی تکلیف کرو گے؟ پھر بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، المشرقین اور المغربین۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ روزانہ سورج قرآن کریم میں یہ 3 طرح استعمال ہوا ہے، رب المشرق و رب المشرق بھی کہا ہے، اور اسی طریقے سے رب المشارق والمغارب بھی کہا ہے، اور اسی یعنی اس طرح بھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اس طرح بھی ہے قرآن کریم میں۔ رب المشارق والمغارب بھی ہے، اور رب المشرقین و رب المغربین بھی ہے، یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، تینوں طرح مشرق مغرب کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہر جگہ الگ معنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جہاں پر ہے نا مشارق اور مغارب، سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ روزانہ سورج مختلف مشرق سے، مختلف طلوع ہونے والی مقام سے طلوع ہوتا ہے، اور مختلف مغرب میں، مختلف جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ یعنی روزانہ 360 دن سورج کا جو طلوع ہونے کی جگہ ہے اور غروب ہونے کی جگہ وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، اللہ تعالیٰ مشارق اور مغارب کا رب ہے، ہر مشرق کا اور ہر مغرب کا رب ہے۔ اور جہاں یہاں پر سورہ الرحمن میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک سردی کا مشرق ہے، ایک گرمی کا مشرق ہے، ایک سردی کا مغرب ہے، ایک گرمی کا مغرب ہے، دونوں فرق ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین کی تفسیر میں ان کا کلام آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ سن المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء و مشرق الصيف، یہاں پر سورہ رحمان میں تثنیہ کر کے ذکر کیا ہے مشرق اور مغرب کو، یعنی مشرقین اور مغربین کہا ہے، یہ باعتبار مشرق الشتاء و مشرق الصيف، یہ مشرق یعنی سردیوں کا مشرق اور گرمیوں کے مشرق کے اعتبار سے کہا۔ فالشمس في الشتاء تشرق في أقصى الجنوب وفي الصيف بالعكس، والقمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال، یعنی سردیوں میں جو سورج ہے وہ اقصی الجنوب سے طلوع ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے بالعکس جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ سردیوں کا مشرق الگ ہے اور گرمیوں کا مشرق الگ ہے، اور سردیوں کا مغرب الگ ہے اور گرمیوں کا مغرب الگ ہے، یہ مختلف موسموں کے حوالے سے کہا۔ اور جہاں پر ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو وہاں پر یہی مراد ہے کہ مشرق، جو بھی مشرق ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو بھی مغرب ہے وہ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کی تکذیب کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان، مرجا اس نے ملا دیا 2 سمندروں کو، مرجا اس نے ملا دیا، البحرین 2 سمندروں کو، یلتقیان جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، بینہما ان دونوں بحروں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے، جس سے وہ دونوں جو بحر ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے۔ مرج البحرین یلتقیان اس نے ملا دیا 2 سمندروں کو، یلتقیان وہ مل رہے ہیں اس حال میں کہ بینہما برزخ ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان وہ مختلط نہیں ہو جاتے، وہ تجاوز نہیں کر لیتے، وہ اس کو پار نہیں کرتے۔ اب اس آیت کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں، ان 2 آیات کی، یہ 2 آیتیں ہیں۔ مراجا کا کیا معنی ہے؟ مراجا کا معنی ہے ای خلطا، مراجا کے 2 معنی ہو سکتے، سبحان اللہ، قرآن کریم کی تفاسیر میں وسعت ہے، تفسیر کرنے میں وسعت ہے۔
اور میں عموماً کوشش کر رہا ہوں کہ اہل علم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو جو تفسیر پڑھنے کی حلاوت ہے وہ آپ کے سامنے آئے. الحمدللہ یعنی تفسیر، میں جب تفسیر پڑھنا شروع کرتا ہوں اور کتابیں علماء کی دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا 5-5 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت کی تفسیر میں بہت وسعت ہے، اور علماء کے کلام کو پڑھنا اس میں جو ہے وہ ایک لذت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لذت رکھ دی ہے. تو آپ بھی اس لذت کو محسوس کریں. یعنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسان کا بہت مضبوط ہو جاتا ہے جب تفسیر پڑھتا ہے. مراجا، مراجا کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اس کا خلطا، مل جانا، ٹھیک ہے. مراج البحرینی، 2 دریا وہ بظاہر مل رہے ہیں. ہاں، ایک تو اس کا خلطا معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے او خلا بینہما وارسلہما. سبحان اللہ، 2 چیزوں کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ بھی رکھ دینا. یعنی دونوں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو، دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا ہے. وہ دونوں طرح کا جو پانی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن ان کے درمیان میں ایک فاصلہ بھی ہے. یہ 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مختلط ہیں، ایک دوسرے کے اندر مکس ہیں، اور دوسرا معنی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہے لیکن ان میں ایک فاصلہ ہے. اچھا، مرج البحرین یلتقیان ای ارسل اللہ البحر الملح والبحر العذب وترکہما یتصلان من غیر ان یختلطا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میٹھے پانی، جو میٹھا پانی ہے اور جو کھارا پانی ہے، ہاں، ان دونوں کا جو سمندر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. وہ دونوں پانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، اٹیچڈ ہے. من غیر ان یختلطا، لیکن وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے. برزخ، برزخ کہتے ہیں حاجز و حد، دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. لا یبغیان، ہاں، وہ اس کو تجاوز نہیں کرتے، یعنی یختلطان، وہ ایک دوسرے مختلط نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ. اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. اگر ہم پوری ان 2 آیات کو، اس کی ساری شرح جو میں نے آپ کو کی اس کو سامنے رکھے تو 2 تفاسیر سامنے آتی. ایک تو معنی یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک تفسیر تو اس کی بنتی ہے کہ 2 قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں پانی رکھے ہیں، کچھ کھارے پانی ہے اور کچھ میٹھا پانی ہے. کچھ ایسا پانی ہے جو انسان پی نہیں سکتا، اور کچھ ایسا پانی ہے جو انسان جو ہے وہ اس کو پی سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے پانی رکھے. سمندر کے اندر ہی میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، اور وہ کھارے پانی کے درمیان میں ہے، اور وہ دونوں بظاہر متصل ہیں لیکن مکس نہیں ہو رہے. ان کو کون روکنے والا ہے؟ بینہما برزخ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے برزخ رکھی بھی. اور یہ دونوں تفاسیری درست ہیں. یعنی دنیا میں کھارا پانی بھی موجود ہے اور میٹھا پانی بھی موجود ہے. پھر جو کھارا پانی ہے، جو سمندر ہے، اس کے اندر میٹھے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر میٹھے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں. اب آگے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. يَخْرُجُ، نکلتے ہیں، مِنْهُمَا، ان دونوں سے. کس سے؟ ان دونوں سے، یعنی دونوں طرح کے سمندروں سے. کھارے پانی جس میں کھارا پانی ہے اور جس میں میٹھا پانی ہے، ٹھیک ہے. اللؤلؤ، لؤلؤ موتی، والمرجان، اور مرجان. لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو موتی ہے، مرجان ہے، یہ تو کھارے پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی میں سے نہیں نکلتے. ہاں، تو بات یہ ہے کہ جس پانی میں سے نکلتے ہیں، جو کھارا پانی ہے، اسی پانی میں میٹھے پانی کے چشمے بھی ہیں. اس اعتبار سے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں. یعنی یخرج من البحرین، ان دونوں طرح کے سمندروں میں سے نکلتے ہیں. الملح والعذب، کھارے اور میٹھے پانی.
बड़े समुद्र में से। अल्लुअलु वल मरजान, लुअलु और मरजान, मोती और मरजान, अल्लदानी यत्तखिदुहुमा अन्नासु हिल्यतन व ज़ीनतन, वो लुअलु और मरजान जिसको लोग जेवर और जीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, लुअलु मोती तो वाजे है, मरजान, मरजान से क्या मुराद है? मरजान भी जेवर है, जीनत के लिए इस्तेमाल होता है और कीमती पत्थर है, लेकिन अमूमन जो जेवर होते हैं वो जमात की सूरत में होते हैं, जमादात होते हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जो मरजान है ये एक ऐसा जेवर है जिसमें नुमू भी है, ये नबाताती कैफियत भी है इसमें, ये बैक वक्त ये नबात भी है और ये जमात भी है, जमादात में से भी है और नबातात में से भी है, यानी इसमें नुमू भी आता है, इसमें बढ़ोतरी भी होती है। सुभान अल्लाह। इसके बाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम, वलहु और उसी के लिए है, अल जवारिल मुनशआतु बादबान उठाए हुए जहाज, फिल बहरी समुंदर में, कल अअलाम जो पहाड़ों की तरह है, वलहु यानी अल्लाह ही के लिए है, रहमान ही के लिए है, अल जवार जहाज किश्तियां, अल मुनशआतु हाँ जो बादबान उठाए हुए हैं, बादबान यानी उसके अंदर बड़ा सा डंडा लगा होता है, पोल लगा होता है और हवा के रुख के मुताबिक चलने के लिए कपड़ा जो उससे बांधा होता है, इसको कहते हैं बादबान उठाई हुई किश्ती। अल मुनशआतु फिल बहरी जो चलने वाली है, बादबान उठाए हुए, फिल बहरी समुंदर में, कल आलाम मानिंद पहाड़ों के। अल जवार से क्या मुराद है? आई असुफुन कश्तियां, और मुनशआत के दो मानी हो सकते हैं, मुनशआत के दो मानी हो सकते हैं, एक माना है अल मखलूकातुल मुसख्खरात अल मरफूआतुल क़िला, बाद अवल मरफूआतुल क़िला, मुनशआत जिनको बनाया गया है, जिनको इंसान के ताबे किया गया है, इन कश्तियों को अल्लाह ताला ने इंसान को बनाना सिखाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इंसान के ताबे कर दिया, इंसान इनको चलाता है समुद्रों में। या दूसरा माना मुनशआत का हो सकता है अल मरफूआतुल क़िला जो बादबान उठाए हुए हैं, ठीक है। ये जो कश्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे कर दिया है और इंसान को इनको बनाने का ढंग सिखा दिया है, या ये बादबान उठाए हुए बड़ी बड़ी जो कश्तियां हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, ये समुद्र में चल रहे हैं, कल आलाम आई कल जिबाल पहाड़ों की मानंद। आलाम जो है इसकी जमा के अलम, अलम कहते हैं जबल तवील, तवील पहाड़ को। सुभान अल्लाह। अब इसका एक दफा दोबारा तफसीर करते हैं। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम आई वलिल्लाहि मुल्कन व तदबीरन व तस्खीरन, अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इन कश्तियों का मुदब्बिर है और अल्लाह ही ने इन कश्तियों को इंसान के ताबे कर दिया है। किसको? अस्सुफुनुल जारियात चलने वाली कश्तियों को, अल मुनशआत जिनको बनाया गया है या जिन्होंने बादबानों को बुलंद किया हुआ है। मुनशआत के दो मानी है, दोनों तरह तर्जुमा करना। फतब्दु फिल बिहारी कल जिबाल, वो जाहिर होती है समुद्रों में गोया के बड़े बड़े पहाड़ हो, पहाड़ों की मानी। इसके बाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये पहाड़ों में कश्तियों का, ये समुद्रों में कश्तियों का चलना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमान की बहुत बड़ी नेमतों में से है, बहुत बड़ी मईशत का इन्हिसार इन्हीं कश्तियों के चलने पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, अब पीछे जमीन का तस्करा था ना, है ना, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। और उसके बाद देखिए, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो आयत हम अपने सामने रख लेते हैं। वल अर्द वदअहा लिल अनाम,
اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، اس کو بچھایا. وضع کرنے کا معنی یہاں پر ہے بچھایا. للانام، مخلوق کے لیے. انام کا ہم نے معنی بتایا تھا کہ 3 معنی ہے، اور راجح بات یہ کہ اس کا معنی ہے مخلوق. ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا کہ وہ اس پر چل سکتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں اسی زمین کے متعلق کہ کلو، ہر شخص، ہر ایک، من علیہا، جو زمین پر ہے، علیہا ای علی الارض، جو اس زمین پر ہے، فان، وہ فنا ہونے والا ہے. کلو من علیہا فان ای کلو من علی الارض، ہر کوئی جو زمین پر ہے، من انس او جن او غیر ما، چاہے وہ انسان ہو، جنات میں سے ہو، یا ان کے علاوہ دیگر مخلوق. ویسے من استعمال کیا ہوتا تو انسان کے لیے یعنی عاقل مخلوق کے لیے، لیکن یہ تغلیباً استعمال کیا ہے. جو غیر عاقل مخلوق ہے، چوپائے، درندے وغیرہ، وہ بھی اس میں داخل ہے. ہر کوئی جو زمین پر ہے، چاہے انسان ہو، جن ہو، یا دیگر مخلوقات میں سے ہو، فان ای ہالک لا یبقا، وہ ہلاک ہونے والا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، وہ فانی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، نفس سے مراد ہے ہر ذی روح، ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور اس میں اہل علم کا ایک بہت ہی پیارا کلام مجھے ملا، تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف تفاسیر میں دیکھتا ہوں تو بہت ہی پیارا قول ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان الدنیا انما خلقت للفناء، دنیا کو پیدا کیا گیا ہے فنا ہونے کے لیے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ختم ہونے کے لیے. ما خلق الناس للبقاء فی الدنیا، دنیا میں لوگوں کو پیدا نہیں کیا گیا باقی رہنے کے لیے. اگر یہ بات ہم اپنے شعور میں بسا لیں، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دے دیں کہ بھائی یہ جو دنیا ہے یہ فنا پذیری کی طرف جا رہی ہے، اس کو بنایا ہی ختم ہونے کے لیے ہے. جو دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، اس نے مرنا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، تو انسان کو صبر آ جاتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی آپ پر آزمائش آ جائے، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، خلاص آپ کو صبر آ جائے. اس دنیا کے اندر انسان اس طرح کام نہ کرے کہ میں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ اس نے آخرت میں رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کرے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال جو جلال والا ہے، والاکرام عزت والا ہے. ذو الجلال جلال والا، والاکرام عزت والا، جو جلال و عزت والا ہے. سبحان اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایبقى اللہ عز وجل ذو الوجہ الکریم، باقی رہے گا اللہ عز وجل جس کا بڑا ہی باعزت چہرہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس رب العالمین کے چہرے کے. اور چہرہ بول کے کل ذات مراد ہے، چہرہ بول کے کل ذات مراد لی گئی ہے، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اس بات کرتے ہیں. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو الحی ہے، حیات کاملہ کے ساتھ متصف ہے، ایسی حیات ہے اس کی لا یموت کہ اس کو موت نہیں آتی. ذو الجلال والاکرام کا کیا معنی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں والاجلال من جنس التعظیم والاکرام من جنس الحب والحمد. اجلال اور اکرام میں کیا فرق ہے؟ اجلال کا تعلق ہے تعظیم سے، اس کے لیے بڑی ہی عظمت ہے، بڑا ہی اکرام ہے، بڑی ہی عظمت ہے. عظمت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ذو الجلال. اور پھر والاکرام، اکرام کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں من جنس الحب والحمد، ثنا اور محبت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے وہ
اکرام یعنی کرم والا ہے، سبحان اللہ، عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات جلال ہے وہ ساری ذو الجلال میں داخل ہے، اور جتنی صفات جمال ہے وہ ساری کی ساری ذو الاکرام، اکرام میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے، صفات جمال والا بھی ہے اور صفات جلال والا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جلال بھی ہے، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے، کبیر ہے، متعال ہے، ہاں، العالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمال بھی ہے، خوبصورتی والی صفات، وہ ساری اکرام میں، اکرام کے تحت آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رازق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدبر ہے، یہ سارے معنی کس میں داخل ہیں؟ اکرام میں داخل ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی فقاہت کی ایک چیز دیکھیں، قرآن کریم کی قرات کرتے دوران بھی فقاہت کا خیال کرتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں امام شعبی رحمہ اللہ کہ اذا قرأت کل من علیہ فان، جب آپ کل من علیہ فان پڑھے تو فلا تسکت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، تو اب تب تک نہ رکے، سانس نہ توڑے، اپنا تسلسل سے پڑھے جب تک آپ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام نہ پڑھ لیں۔ یعنی کل من علیہ فان پڑھ کے آپ وقف نہ کریں، آپ کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس طرح پڑھیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر اس کی ان کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا مِن فِقْهِهِ فِي الْقُرْآنِ، یہ قرآن کے بارے میں ان کی فقاہت کی وجہ سے ہے، وہ کمال علمی اور علم کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اور جو بات انہوں نے کی ہے اس کا ماحصل میں ذکر کر دیتا ہوں، عبارت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، جو کمال ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مخلوق فانی ہو جائے گی، نہ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی رہ جائے گا بذات خود۔ اصل کمال کیا ہے؟ یعنی اپنے اندر یہ کمال ہے، لیکن اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ مخلوق کے لیے فنا ہے اور اللہ کے لیے بقا ہے، اس کو جمع کرنا۔ یہی سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان واضح ہوتی ہے کہ مخلوق کے لیے فنا ہے اور اللہ کے لیے بقا ہے۔ اس کو اس لیے اکٹھا کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اس سے سوال کرتی ہے، اس سے مانگتی ہے ہر وہ ذات، من فی السماوات والارض، جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت، کل یوم ہر دن نہیں، یوم یہاں پہ مطلق زمن کے لیے آئے، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہوا فی شأن، وہ ایک نئی شان میں ہے، وہ ایک نئے معاملے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے سائد میں کہ یسألہ، اس سے سوال کرتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا اخبار عن غناہ عما سواہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غنا کا بیان ہے، اس کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مستغنی ہے، وافتقار الخلائق الیہ فی جمیع الآنات، اور ہر گھڑی میں، ہر وقت، تمام مخلوق، کل مخلوق، ہر ایک، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، خطا کار ہو، گناہ گار ہو، جو بھی ہو، ہر ایک، ہر گھڑی میں، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ بِلِسَانِ حَالِهِمْ وَقَالِهِمْ، اپنی زبان حال سے یا زبان مقال سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ ہر کوئی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کا رزق، اس کا سوال کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی منہ سے بول کر رہا ہے، اگر منہ سے بول کر نہیں کر رہا تو ہماری حالت یہ بتاتی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں دے دے۔ ہم اپنی حالت سے اللہ سے سوال کریں، اور ہر مخلوق کی حالت ایک سوال کی حالت ہے، ایک سائل کی حالت ہے۔
سبحان، اس میں انسان اکیلا بیٹھ جائے اور تدبر کرتا رہے تو قرآن اپنے جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، اس پر کھول دے. سبحان اللہ. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میں. یوم کا میں نے بتا دیا کہ اس کا معنی ہے مطلق زمن، اس لیے اس سے مراد ہے ہر وقت. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شأن میں ہے. شأن کہتے ہیں الحال والامر، ایک معاملے میں ہے، ایک حالت میں ہے. البتہ چھوٹے اور حقیر معاملات کو شأن سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. وَلَا يُقَالُ إِلَّا فِي مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأُمُورِ، بڑے اور عظیم حالات اور معاملات کو شأن سے عربی زبان میں تعبیر کرتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی شرح کتاب التوحید کی القول المفید، کتاب التوحید کی شرح ہے، اس میں انہوں نے اس آیت کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. یعنی وہاں پر یہ اگرچہ ان کے دروس ہیں جن کو بعد میں طلبہ نے لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دلالۃ علی التقدیر الیومی کل یوم ہوا فی شان، اس میں یومی تقدیر کے اوپر دلالت ہے. یہ یومی تقدیر ہے. آپ کو پتہ ہے تقدیر کے مراتب ہیں، ایک عمری تقدیر ہے، ایک وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ازلی تقدیر، پھر ایک عمری تقدیر ہے، پھر سالانہ تقدیر ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تقدیر لکھی جاتی ہے نا، جب وہ یعنی 120 دن کا ہو جاتا ہے، وہ ہے عمری تقدیر، زندگی کی تقدیر. پھر ایک سالانہ تقدیر ہے جو یعنی شب قدر میں لکھی جاتی ہے. اور ایک تقدیر ہے یومی، روزانہ کی تقدیر، ہر وقت ہر گھڑی کی تقدیر. تو وہ کیا ہے؟ فَهُوَ سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ يُغْنِي فَقِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی فقیر کو غنی کر رہا ہے. وَيُفْقِرُ غَنِيًّا، کسی غنی کو فقیر بنا رہا ہے. وَيُوجِدُ مَعْدُومًا، ایک معدوم ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجود بخش رہا ہے. وَيُعْدِمُ مَوْجُودًا، ایک موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو معدوم کر رہا ہے. وَيُبْسِطُ الرِّزْقَ وَيَقْدِرُهُ، اور رزق کو بڑھا رہا ہے اور گھٹا رہا ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ وَالْمَطْرَ، اور بارش برسا رہا ہے اور بادلوں کو لا رہا ہے. وغیرہ ذالک، یعنی ہر وقت ہر گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے امور کو سر انجام دے رہا ہے. اور حسین ابن الفضل کا بڑا ہی پیارا قول یہ مجھے ملا، تفسیر الثعلبی میں ہے. حسین ابن الفضل وہ فرماتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ہوا سوق المقادیر الی المواقیت. سبحان اللہ. یہ جو بات ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند لگی، بہت ہی پیاری بات، کہ کل یوم ہوا فی شان کا معنی کیا ہے؟ ہوا سوق المقادیر الی المواقیت، جو تقدیر ہے ازلی اس کو لانا، کھینچ کر لانا مواقیت تک، یعنی اس وقت تک جس میں وہ واقع ہونی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو لکھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح واقع کر رہا ہے. سوق المقادیر الی المواقیت. سبحان اللہ، بہت پیارے الفاظ ہیں. اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم جلد تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ، الثقلان دو بھاری گروہ. اب یہاں سے ایک تمہید شروع ہو رہی ہے. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حساب ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے گا، اس کے لیے ایک تمہید ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم جلد تمہارے لیے فارغ ہوں گے. ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ. سنفرغ کا کیا معنی ہے؟ سنفرغ کا معنی ہے سنقصد لکم بعد طول الترک والامحال، ہم نے تمہیں لمبی مدت کے لیے چھوڑ رکھا، لمبی مدت کے لیے ہم نے تمہیں چھوڑ رکھا تھا اور تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی. اب ہم تمہارا قصد کریں گے، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. فراغ کا جو لفظ ہے نا، اہل علم کہتے ہیں کہ فی اللغت علی ضربین، یہ دو طرح استعمال ہوتے ہیں لغت میں. ایک تو ہے احدہما، ایک ہے
الفراغ من الشغل، ایک بندہ ایک کام میں مصروف تھا وہ اس سے فارغ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فارغ، فراغ. اور دوسرا القصد للشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی فراغ کا ایک معنی ہے. تو سنفرغ کا کیا معنی ہے؟ سنقصد، ہم تمہارا قصد کریں گے، تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. سبحان اللہ. سنفرغ لکم ای سنقصد لکم ایھا الثقلان، ایک لمبی مدت چھوڑ رکھنے کے بعد اے دو بھاری گروہ جن و انس، ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. کس لیے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا؟ حساب کے لیے، حساب کے لیے. وجاء ربک والملک صفا صفا. سبحان اللہ. الثقلان سے مراد ہے الانس والجن، انسان اور جنات. سمی بذلك قیل لانہما مثقلان بالتکلیف، اس لیے کہ ان پر بوجھ ڈالا گیا، ان کو مکلف ٹھہرایا گیا، اس لیے ان کو ثقلان کا. اور دوسرا قول یہ لعظم شأنہما بالاضافة الى ما في الارض من غیرہما، ان کی عظمت شان کی وجہ سے ان کو ثقلان کا ہے، یہ بھاری ہے یعنی عظمت والے ہیں. اور تیسرا معنی یہ کیا کہ لأنہما مثقلان بالذنوب، اس لیے یہ بھاری ہیں یعنی ان پہ گناہوں کا بوجھ ہے. بقیہ جو مخلوقات ہیں ان کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذمہ گناہ ہے، یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر وہ لکھا جاتا ہے. تو واللہ عالم جو ایک جامع معنی ہے وہی ہے کہ مکلف ہے، یعنی مثقلان بمعنی مکلف، مکلفان، یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں. سبحان اللہ. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، واحدی نے اپنی تفسیر الوسیط میں ذکر کیا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ تحدید ہے. کہتے المفسرون علی ان ھذا تحدید منہ لعبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک ڈانٹ ہے، ایک وارننگ ہے کہ میں عن قریب، ابھی دنیا میں تمہیں مہلت ہے، یہ مہلت دی ہوئی ہے، عن قریب میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، اے دو بھاری گروہ جن و انس. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آگے چلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سبحان اللہ. یا معشر الجن والانس، اب حساب کا وقت ہے. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمینوں، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تم نکل جاؤ، خروج کر جاؤ. فانفذوا، تو نکل جاؤ، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون، تم نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر یہ کہ ہاں مضبوط قوت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، غلبے والی قوت کے ساتھ. یہاں پر در حقیقت بیان ہے کہ حساب کے موقع پر بنو آدم اور جنات یہ انتہائی عاجزی میں لائے جائیں گے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے حساب سے بھاگ نہیں سکتے، یہ گھرے ہوئے ہو. شنقیطی، محمد بن امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی بڑی پیاری تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں المعشر فی لغت العرب الجماعہ. یا معشر الجن والانس کا نا، تو معشر کا معنی ہے جماعت، یا جماعت الانس والجن، اس معنی بھی. کل جماعت تسمى معشرا، ہر جماعت کو معشر کہا جاتا ہے، اور اس کی جماعتی معاشر. ٹھیک ہے، یہ تو معشر کا معنی ہو گیا، اس سے مراد ہے جماعت. اس کے بعد ہے تنفذوا، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم نکل جاؤ. تنفذوا کا کیا معنی ہے؟ ای تجوزوا وتخرجوا، تجاوز کر جاؤ اور نکل جاؤ، یہ معنی ہے اس کا. اقطار السماوات، اس کا کیا، اقطار السماوات والارض کا کیا معنی ہے؟ جوانبها ونواحیها، زمین کے اور آسمانوں کے کناروں سے اور اس کے باؤنڈری سے تم چاہو تو نکل جاؤ اگر استطاعت رکھتے ہو.
اور لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ. سلطان کا کیا معنی ہے؟ بملک وقوہ، ملک اور قوت کے ساتھ. اور سلطان کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ القوت التي يتسلط بها على الامر، کسی کام پر جس قوت کے ساتھ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلط ہوتا ہے، اس میں کھپتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلطان. ملک، بادشاہت، قدرت اور حجت دلیل، اس سب کو سلطان کہا جاتا ہے. اہل علم کے اس آیت کے متعلق متعدد اقوال ہے کہ یہ کب کہا جائے گا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ کب کہا جائے گا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ؟ یہ کب کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا، اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ ہاں یہ یوم القیامہ، قیامت والے دن حساب کے موقع پر کہا جائے گا. اور یہ قول ہے ابن القیم کا، ابن کثیر کا، امام شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو بھاگ جاؤ. کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. یعنی تم عاجز ہو اس بات پر کہ تم بھاگ سکو. اب تم پر لازم ہے کہ تم حساب دو، حساب سے فرار نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھمکی دے دی، ڈرا دیا، بتا دیا کہ ایسا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ. اب یہ آخرت سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے. یرسل علیکما، تم پر چھوڑا جائے گا، تم دونوں پر، اے جن و انس، شواظ من نار، شواظ من نار آگ کا شعلہ، ونحاس اور دھواں، نحاس یعنی دھواں، فلا تنتصران، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، اپنا بھی انتقام نہیں لے سکو گے، اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکو گے. شواظ کہا جاتا ہے لہب بلا دخان، ایسے شعلے کو کہ جس میں دھواں نہ ہو. اور نحاس کہا جاتا ہے دخان کو، دھوئیں کو. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ آخرت میں بھاگنا چاہیں گے تو ان پر کیا چیز چھوڑی جائے گی؟ آگ برسائی جائے گی، یہ نہیں بھاگ سکیں گے. اور دھواں چھوڑا جائے گا، سانس نہیں لے سکیں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. پس اب یہ زمان حساب کا بیان ہے، اس وقت کا بیان ہے جس میں حساب لیا جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. بس جب پھٹ پڑے گا آسمان، فَكَانَتْ تو وہ ہو جائے گا، وَرْدَةً سرخ، وَرْدَةً سرخ ہو جائے گا، کَالدِّہَان مثل چمڑے رنگے ہوئے کے. دخان کَالدِّہَان، دھان کسے کہا گیا ہے؟ دھان چمڑا جسے رنگا گیا ہو، جسے لال رنگ کا چمڑا ہے، اس کو لال رنگ کے ساتھ آپ نے رنگ دیا ہے، تو ایسا ہو جائے گا آسمان. سبحان اللہ. جب قیامت قائم ہوگی تو تمام چیزوں میں تغیر واقع ہوگا، ہر چیز میں تغیر واقع ہوگا. یہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا، اتنا بڑا سورج. اور آسمان جو ہے وہ پھٹے گا، آسمان میں بھی تغیر واقع ہوگا. اور جس وقت آسمان پھٹے گا اس کا جو رنگ ہوگا وہ لال ہو جائے گا. یہ جو ابھی نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ نیلا نہیں نظر آئے گا، یہ آسمان لال ہو جائے گا. ہاں. فکانت وردتن، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول، وردتن یعنی لال ہو جائے گا گلاب کے پھول کی طرح. کدھان جیسے چمڑا ہے اس کو لال رنگ سے رنگ دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی آسمان میں تغیر آئے گا، دو طرح کا تغیر. ایک ذاتی تغیر، اس کی ذات میں تبدیلی آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پھٹ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ وصفی تغیر، اس کا وصف تبدیل ہو جائے گا، سرخ رنگ کا ہو جائے گا.
میں آپ کو اس بارے میں نا شیخ عبدالسلام بھٹوی حفظ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے اردو زبان میں بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو آپ دیکھا کریں ضرور. انہوں نے جو اس میں معنی کیا ہے شیخ محمد امین الشنقیطی کا جو عبارت ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا انہوں نے نا اردو میں بڑا اچھا اختصار کیا، تو میں وہ اردو عبارت آپ کو ان کی تفسیر سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس میں ہے کہ الدہان میں علماء کے دو قول ہیں، ایک سرخ چمڑا اور دوسرا تیل جو ملا جاتا ہے. دہان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ یعنی چمڑا، رنگا ہوا چمڑا، اور دوسرا معنی ہے تیل جسے ہم ملتے ہیں نا، اس کو بھی کہتے ہیں دہان. اگر الدہان کا معنی سرخ چمڑا کرے تو اس وقت آیت میں آسمان کے ایک وصف کا بیان ہے کہ آسمان جو آج نیلگوں ہے اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا. اور اگر الدہان کا معنی تیل کیا جائے تو آیت میں آسمان کے پھٹنے کے وقت اس کے دو وصفوں کا بیان ہو، ایک یہ کہ وہ حرارت کی شدت سے سرخ ہوگا. دیکھیں آسمان کا اگر یہ معنی کیا جائے نا کہ وہ سرخ ہو جائے گا تیل کی مانند، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اگر آیت کا ترجمہ کریں فکانت وردتن کا دہان، تو پھر یہ کہ آسمان کے اندر دو وصف، نمبر ایک یہ کہ وہ حرارت کی شدت سے سرخ ہوگا، اور دوسرا ہے کہ پگھل کر تیل کی طرح ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس کی تائید میں ہے، وہ بھی انہوں نے ذکر فرمائی کہ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے یا تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یہ تفسیر کی ہے شیخ محمد امین الشنقیطی نے، لیکن عبدالسلام بھٹوی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ اور اختصار کیا ہے، وہ میں نے آپ کو نقل فرمایا. گویا کہ آیت کا ترجمہ کیا ہوگا، ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں تاکہ صحیح تفسیر آپ کو سمجھ میں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب انشقت السماء آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹے گا قیامت جب قائم ہوگی، اس میں ذاتی یہ تغیر آئے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ہو جائے گا آسمان سرخ، ہاں کالدہان. دہان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے چمڑا اور ایک معنی ہے تیل. آسمان سرخ ہو جائے گا تیل کی مانند، آسمان سرخ ہو جائے گا چمڑے کی مانند. اگر ہم یہ مراد لیں کہ آسمان سرخ ہو جائے گا چمڑے کی مانند، تو اس میں صرف ایک معنی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم یہ مراد لیں کہ آسمان سرخ ہوگا تیل کی مانند، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں شدید حرارت ہوگی جس کی وجہ سے وہ سرخ ہو جائے گا، اور سرخ ہونے کے بعد بالآخر وہ آسمان جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جس طرح تیل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ گر جاتا ہے نا، اسی طرح آسمان جو ہے گر کر ختم ہو جائے گا. یہ آسمان کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یہ درہم برہم ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا گناہ کے متعلق، ہاں انسان سے اور نہ ہی جنات سے، یعنی کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اب قرآن کریم کی بعض آیات میں تو سوال کا اس بات ہے کہ سوال کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں ہے فَوَرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ہاں کہ دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، کہ دنیا میں کیا عمل کرتے تھے. تو اس میں جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر سوال کا اس بات ہے تو اس سے مراد ہے سوال برائے توبیخ، ڈانٹنے کے لیے اور حساب لینے کے لیے ان سے سوال کرے گا. لیکن سوال برائے تحقیق، جاننے کے لیے کہ تم نے کیا کیا تھا، اس کے لیے سوال نہیں ہو. اللہ کو سب علم ہے. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں کون سی نعمت ہے؟ اس میں یہی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا ہے تاکہ ہم دنیا میں ہی گناہوں کو ترک کر دیں. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ، بسیماہم اپنی علامات سے. فیؤخذوا، پس ان کو پکڑا جائے گا، بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بالوں سے،
اور قدموں سے، بالنواسی پیشانی کے بال، والاقدام اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم ای یعرف المجرمون یوم القیامت بعلامات تمیزهم عن غیرہم. مجرمین کو قیامت والے دن ان کی علامات سے جو ان کو دیگر لوگوں سے ممتاز کر رہی ہوں گی ان سے پہچان لیا جائے گا. وہ علامت کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ابن جزئی الکلبی فرماتے ہیں اس اپنی تفسیر میں کہ والمجرمون ہنا الکفار، یہاں پر مجرمین سے مراد کفار ہے. کفار کو پہچان لیا جائے گا ان کی علامات سے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرم لوگ جس کی تکذیب کرتے تھے. تو کفار تو تکذیب کرتے، اہل ایمان گناہ سے گناہگار کیوں نہ ہو وہ تکذیب نہیں کرتا. اگر جو تکذیب کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس لیے کفار مراد ہے مجرمون سے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ یستغنى عن سوالهم بظہور علاماتهم للملائکۃ ویعرفونهم بسیماہم. فرشتوں کو ان کی علامات کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اور وہ علامت کیا ہے. اور امام بقائی نے کہا کہ یعرف ای لکل احد، ہر ایک پہچان لے گا، صرف فرشتے نہیں، ہر ایک پہچان لے گا کہ یہ مجرم ہیں، یہ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں. اب وہ علامت کیا ہوگی؟ واحدی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ قال جماعت المفسرین، مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ یعرف بسواد الوجوہ وزرقۃ الاعین، کالے رنگ کے ان کے چہرے ہو جائیں گے اور آنکھیں ان کی نیلی ہو جائیں گی. یہ آنکھیں ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی. اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران میں، کہ قیامت والے دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، سیاہ ہوں گے. اور اس طریقے سے فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو، مراد مجرموں سے کافر ہیں، کافروں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں اس دن زرقا، اس حال میں کہ ہاں نیلے رنگ کے ہوں گے. تو اب جمع کریں دونوں آیات کو تو پتہ چلتا ہے کہ چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی. جیسے کہ یہی توجیہ اضواء البیان میں امام محمد بن امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے کی ہے. اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھی پہچان لیا جائے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَهَذَا كَمَا يُعْرَفُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، جیسا کہ اہل ایمان کو چمک سے اور روشنی سے اور وضو کے آثار کے چمکنے دمکنے سے اہل ایمان کو پہچان لیا جائے گا. سبحان اللہ. فَيُؤْخَذُ، پس ان کو پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِي، ان کی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، ای فیؤخذ بمقدم رؤوس المجرمین وباقدامہم ویلقون فی جہنم، مجرموں کو، ایسے کافروں کو جو جہنم کی اور آخرت کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کو ان کے بمقدم رؤوس المجرمین، یہ جو سروں کی یہ جو ابتدا ہے نا پیشانی، اس کو کہتے ہیں پیشانی کے بال، یہاں سے ان کو پکڑا جائے گا. اور وہ بھی اقدامی، ان کے پیروں سے ان کو پکڑا جائے گا. وَيُلْقَوْنَ فِي جَهَنَّمْ، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ابن جزئی الکلبی کہتے ہیں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ قِيلَ مَعْنَاهُ يُؤْخَذُ بَعْضُ الْكُفَّارِ بِنَاصِيَتِهِ وَبَعْضُهُمْ بِقَدَمَيْهِ وَقِيلَ بَلْ يُؤْخَذُ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَاصِيَتِهِ وَقَدَمَيْهِ فَيُطْوَى وَيُطْرَحُ فِي النَّارِ. اس بات کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض اہل علم نے کہا کہ کچھ کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کچھ کو پیروں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. یعنی کچھ کافروں کو ایسے اور کچھ کافروں کو ایسے. لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے، اور جو کہ قرآن کے ظاہر کے زیادہ موافق ہے، کہ سر کے بالوں سے بھی پکڑا جائے گا اور پیروں سے بھی پکڑا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے بھی اور پیروں سے بھی پکڑ لیا جائے گا. جیسے کسی کو یوں اٹھا کر ہاں اور یوں لپیٹ کر ہاں اس کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے نا، اس طرح ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. والعیاذ باللہ من ذلک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، ان سے کہا جائے گا هَٰذِهِ، یہی ہے، جہنم، وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
جس کو جھٹلایا کرتے تھے مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ. یہاں پر یقال لہم پیچھے محذوف ہے، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے، جس طرح گدھا چکر کاٹتا ہے اس طرح جہنم میں چکر کاٹیں گے. جہنم کے بینہا وبین حمیم آن، جہنم جب ان کو جلا دے گی پانی مانگیں گے، ان کو پانی کے لیے لے کر جایا جائے گا ایک کنویں کی طرف، وہاں پانی ہوگا لیکن وہ ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. پھر جہنم، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، اس طرح چکر کاٹیں گے. سبحان اللہ. ابن عاشور رحم اللہ کہتے ہیں کہ یمشون بین مکان النار و بین الحمیم، جو گرم پانی ہے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جو ان کا عذاب کا جگہ ہے اس کے درمیان ہی چلیں گے. فَإِذَا صَابَهُمْ حَرُّ النَّارِ طَلَبُوا التَّبَرُّدَ، جب ان کو آگ کی گرمی پہنچے گی تو یہ کچھ ٹھنڈی چیز مانگیں گے. فَلَاحَ لَهُمُ الْمَاءُ، ان کے لیے پانی جو ہے وہ اجاگر ہوگا، وہاں پر آئے گا. فَذَهَبُوا إِلَيْهِ، تو اس کی طرف جائیں گے. فَأَصَابَهُمْ حَرُّهُ، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کی گرمی ان کو پہنچے گی. فَانصَرَفُوا إِلَى النَّارِ، پھر یہ آگ کی طرف لوٹ جائیں گے. دواليك، یہی چیز ہوتی رہے گی، بار بار یہی چیز ہوتی رہے گی. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اما کیف یکون ذلك، یہ کیسے ہوگا؟ فاللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقی کیفیت کیا ہوگی. لکننا نؤمن بانهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة والله اعلم بذلك، اگرچہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان طواف کرتے رہیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. یہاں تک جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا یہ ان سب میں کل من علیہا فان سے لے کر آیت نمبر 26 سے لے کر یہاں تک جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ان میں مواعظ تھا، ان میں زجر تھا، ان میں تحذیر اور تخویف تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ للانزجار عن المعاصی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچ جائیں، دنیا میں ڈر جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا، تکذیب کرنے والوں کا اور ناشکری کرنے والوں کا یہ انجام ہے، ہم دنیا میں ہی ڈر جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت شمار کیا ہے اور ان آیات کو ختم کیا ہے اسی فرمان سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اسی پر ہم بھی اکتفا کرتے ہیں. تفسیر سورت کا جو حصہ باقی ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کریں گے، انشاءاللہ ایک دن اور ہم لیں گے اور کل اس تفسیر کو مکمل کریں گے، سورۃ الرحمن کی تفسیر کو. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل بھی کلاس اسی ٹائم 8 بجے ہوگی انشاءاللہ، تو آپ لوگ شریک ہو. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.